اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات صدق اللہ العظیم۔ وقال الملک انی ارى، اب یہ یعنی کہاں سے شروع ہوا کہ وہ جو بندہ تھا وہ آزاد ہو کے چلا گیا اور باہر نکل کے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اب کتنا عرصہ مزید رہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال تک، یعنی اب اس واقعے کے بعد کئی سال گزر چکے ہیں، تو قرآن نے اتنے سالوں کے بعد کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور قالا، اس نے کہا، اس نے کہاں سے آیا جی؟ ہر فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا فاعل اسم الفاعل دیکھ لیتے ہیں ظاہر میں الملک، تو پیش کیا بتا رہی ہے کہ یہ کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے۔ ملک کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ الملک، الف لام کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ خاص، یعنی خاص کون سا جی؟ مصر کا، یعنی مصر کے بادشاہ نے کہا۔ الملک، خاص کرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے، اسی ملک کا بادشاہ جس ملک کی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام قید ہے۔ اب یہ ملک ہے، عزیز سے اوپر ہے، یعنی عزیز تو تھا، بڑا افسر تھا، تو اس نے کہا، یہ مقولہ ہے اس کا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف۔ انی، انا تھا، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ اب اس نے کیا کیا جی؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے انا لگایا۔ انا بے شک میں، انا حالت نصب میں چل کے کیا بن گیا؟ نہیں، نون وقایا اور یا متکلم، تو یہ پورے کا پورا بن گیا انی، بے شک میں۔ انی بے شک میں، ارا، رے حمزہ اور یہ مادہ اس کا، رآ یرا، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ دیکھنا۔ تو یرا سے وہ دیکھتا ہے، اور ترا سے تم دیکھتے ہو، اور ارا سے میں دیکھتا ہوں، اور نرا سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ گیا ارا، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں۔ اب ایک دفعہ اگر اسے یہ خواب آتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خواب کو بس ایسے کیسے سمجھ کے اڑا دیتا، لیکن یہ خواب اس کو، یہ دیکھ رہا ہے مسلسل اس خواب کو، پھر خواب آ گیا، پھر آ گیا، یا ایک دفعہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، ایک دفعہ دیکھتا تو کہہ دیتا کہ میں نے خواب دیکھا، رأیتو کہہ دیتا کہ میں نے خواب دیکھا، تو ارا کہہ دیا اس نے کہ یعنی خواب کی حالت میں جا کے کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی دیکھا ہے تو کہتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں خواب میں؟ دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں جی؟ سبع، اب یہ مفعول آ گیا اس کا، انی ارا، کس چیز کو دیکھا؟ کس نے دیکھا جی؟ اس نے، بادشاہ نے دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ سبع، سب ان کس کو کہتے ہیں؟ یہ آگے بھی آ جائے گا، سات کو۔ تو یہاں پہ سبع کیا آ گیا؟ سب ان سے بن گیا سب ان، سب ان کا مطلب سات، مفعول بنا تو سب ان حالت نصب میں چلا گیا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور پھر کیا ہوا جی؟ ہلکا ہو گیا، سبع، سات کو دیکھا۔ اب سوال پیدا ہوا مضاف بننے کی وجہ سے کہ سات کیا دیکھی ہے؟ ساتھ کیا دیکھا؟
تو اب یہ مضاف الیہ کیا آ گیا؟ بقراتن. بقراتن کس کو کہتے ہیں جی؟ گائے، ایک گائے. بقراتن ایک گائے، اور بقرات اس کی جمع. جمع ہے 7 گائیں. اور یہ سمان کیا ہے اس کی؟ صفت. اب یہ بقرات سمان، سب بقرات، یہ کون سا مرکب ہے؟ سب بقرات، یہ مرکب اضافی ہے. اور بقرات سمان مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے. کون سی گائیں؟ سمان. موٹی گائے. سمنا یسمن، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ موٹا ہونا. فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے سمین، یعنی ایسا موٹا ہونا جس کی ذات کا حصہ ہے. سمین ان کی جمع ہے، سمین ان ایک واحد ہے، اور سمان ان کیا ہے جی؟ جمع ہے. زیادہ موٹی، زیادہ موٹی سے مراد تعداد میں زیادہ، تو یہ جمع ہے. سمان جو ہے سمین کی جمع ہے. تو سمانن سے ہو گیا سمانن. کیوں سمانن ہوا جی؟ کہ بقرات کی یہ صفت بن کے آ رہی ہے، اور صفت 100% اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. یعنی اس کی جو 4 شکلیں بنتی ہیں موصوف کی، اسی کی شکل، صفت بھی وہی اسی شکل میں ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو بقراتن، تو یہ حالت جر میں ہے، اور اس نے بھی حالت جر میں ہونا ہے کیونکہ صفت ہے. اور یہ جمع ہے تو سمان بھی جمع ہے. یہ مؤنث ہے اور سمان بھی مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو جاتی. تو یہ نکرہ ہے، اور یہ بھی چاروں شکلیں ہوئیں، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا بقرات سمان. لیکن یہ بقرات سمان یہ سارے کا سارا مضاف الیہ ہو گیا کس کا؟ سبع کا. یعنی 7 کیا؟ موٹی گائیں. انی ارا سبع بقرات سمان، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی پلی ہوئی گائے. یہ اس نے خواب دیکھا ہے. یأکلہن، حمزہ کاف اور لام، اکلا یأکلو، اکلا اس نے کھایا، یأکلو وہ کھاتا ہے. تو یأکلو وہ کھا رہی ہیں. اب یہاں پہ صیغہ کون سا آ گیا جی؟ واحد مذکر غائب. گایوں کے لیے کون سا صیغہ آ گیا؟ واحد مذکر. کیوں؟ غیر عاقل، غیر عاقل. مؤنث بھی آ سکتا تھا، مذکر آ گیا. یأکلو وہ کھا رہی ہیں. ہن فعل کے ساتھ ضمیر آ گئے، مفعول بن جاتی ہے. ان سب کو. ہن کی ضمیر واپس پلٹ کے کدھر جائے گی؟ بقرات کی طرف. یعنی وہ کھا رہی ہیں ان کو، ان پلٹے گی ضمیر پیچھے بقرات کو. یعنی موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں. کیا کھا رہا ہے جی؟ کمزور. فائل دیکھنا پڑے گا نا یاکلو کا. وہ کیا کھا رہا ہے؟ جی سر. 7 سب ان. سب. اب یہاں پہ حالت، یہاں پہ کیا تھا؟ نصب میں تھا. پہلے نصب. کیوں نصب تھا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ ارا کا مفعول تھا، اور یہ یاکلو کا فاعل ہے. یہ سب ان نہیں آیا کیونکہ یہ کیا بن گیا تھا؟ مضاف بن گیا تھا، تو اس لیے ہلکا ہو گیا. اب یہ سب ان آ گیا ہے پیش، اس لیے آئی کہ یہ یاکلو کا فاعل ہے. کھانے والا کون ہے؟ یہ 7 ہے. اور یہاں پہ اس کے ساتھ بقرات آیا ہے؟ نہیں آیا. تو یہاں پہ آ گیا سب ان اجافن. آنا چاہیے تھا نا بقرات. ہاں جی، بقرات آنا چاہیے. تکرار ہو جاتی.
کیا ہو جاتا جی؟ تکرار. 7 گائیں 7 گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 موٹی گائیں 7 پتلی کو کھا رہی ہیں، 7 پتلیوں کو. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بقرات کا لفظ استعمال نہیں کیا. تکرار نہیں. تو سب ان 7 یہ فاعل ہے اس کا، اس لیے حالت رفع میں ہے. اب اجافن اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اجافن اس کی صفت ہے. اجفا یجفو کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کمزور. کمزور ہونا، دبلا پتلا. یعنی 7 کمزور دبلی پتلی گائیں یأکلہن کھا رہی ہیں کن کو؟ 7 بقرات سمان 7 موٹی تازی گایوں کو وہ کھا رہی ہیں. پہلا خواب اس نے کیا دیکھا جی؟ کہ 7 پتلی دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. ایک خواب اس نے دیکھا. یہ یاکلوہن جی یاکلوہن ہم نے سر ترجمہ پہلے کیا تھا یہ موٹی گائے کھا رہی ہیں. اگر موٹی گائے کھا رہی ہیں تو فائل کی علامت نہیں دیکھی؟ فائل ابھی نظر آیا نا. ابھی نظر آ گیا نا فائل. ابھی تو سب کو نظر آ گیا کہ اپنے ترجمہ غلط کیا. پھر اس نے کیا دیکھا جی؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ. یہ سبع کیا ہے؟ 7 تو ہے جی. اور نسب میں یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ ارا پر. ارا. ٹھیک ہے. خواب میں اس نے اور کیا دیکھا؟ ٹھیک ہے. پہلے گائیں دیکھی پھر سبع. پہلا سبع جو تھا وہ کیا تھا؟ بقرہ. مفعول تھا کس کا؟ ارا کا. کہ کس چیز کو دیکھا. جی. اب یہ ارا کا ایک اور مفعول آ رہا ہے. اس نے اور کیا دیکھا؟ 7 7 کو دیکھا. اب یہ بھی مضاف بن کے آ رہا ہے. سنبلاتن. سنبلاتن کس کو کہتے ہیں جی؟ سٹے کو. سنبلاتن کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. ہر ایک خوشے کے اندر، ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہے. تو سنبلۃن کی جمع ہے سنبلاتن، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا سبع کا. تو یہ کیا بن گیا جی؟ سنبلاتن بن گیا، یہ مجرور ہو گیا. تو 7 بالیاں. سنبلہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جو خوشہ ہوتا ہے، جس کو سٹا ہم کہہ دیتے ہیں. خوشہ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. 7 بالیاں 7 خوشے 7 سٹے خواب میں دیکھے. خضرن. یہ 7 بالیاں کو ہوگا. جی بالیوں کو. جی ابھی میں بتاتا ہوں. خضرن اخضر کس کو کہتے ہیں؟ اخضر. سر سبز. افعل تفضیل کے وزن پہ یہ رنگوں کے لیے یہ ہوتا ہے. مثلا گہرا سبز. اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالے کو. ابیض. وزن دیکھ لیں وزن کون سا ہے؟ ابیض سفید. ابیض سفید. احمر. جو عیسائیوں کی میڈیکل فیلڈ میں آپ کو نظر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کراس. ریڈ کراس. کراس مین صلیب. اور اس کے بدلے میں پھر مسلمانوں نے کیا بنایا؟ ریڈ کریسنٹ. ہلال احمر. کریسنٹ کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، ہلال کو، اور ریڈ کہتے ہیں سرخ کو. تو احمر کا کیا مطلب ہے؟ سرخ. وزن دیکھیں. اسود، ابیض، احمر، اخضر. اخضر کا کیا مطلب ہوا؟ سبز. اخضر کی جمع کیا ہے؟ اخضر کی جمع کیا ہے؟ خضرن. کیا جمع جی؟ خضرن. اسود کی جمع کیا ہے؟
سودن. تو خضرن اخضر کی جمع ہے، یعنی اخضر ایک سبز، اور خضرن زیادہ پیچھے کے حساب سے آیا تعداد کے اعتبار سے. کیا دیکھا جی خواب میں؟ سبع سنبلات خضر، 7 سبز بالیوں کو ارا دیکھا، جس پہ یہ عطف ہے واو. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 سبز بالیوں کو دیکھا. وَأُخَرَا، اور دوسرا اخرا بھی کیا ہے؟ یعنی کس کے بعد کیا دیکھا؟ ارا اخرا، یہ بھی ارا پہ ہے. اور دیکھا اخرا دوسری، اور ادر. اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مفعول حالت نصب میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف. اخرا اور دوسری جو دیکھیں، یابساتن، یہ بے سین مادہ ہے. یابسا یئی باسو، سوکھا ہوا ہونا، خشک ہونا. یابسا یئی باسو، سوکھا ہوا یا خشک ہونا. تو یابستن سے یابساتن، سوکھی جمع کا صیغہ ہو گیا نا. جی سر. یعنی 7 سنبلات خضر، 7 ہری بالیوں کو دیکھا. اور اخرا، اب یہ یابسات در حقیقت سنبلات کی ہی صفت ہے. یعنی یہ اخرا کے اندر آ گئی نا کہ دوسری جو بالیاں دیکھی وہ کون سی تھیں؟ وہ سوکھی ہوئی تھی. 7 ہری دیکھی اور 7 جو ہیں وہ خشک دیکھیں. اس نے کیا کہا جی؟ یا ایھا الملأ، یا حرف ندا ہے، ایھا معرف باللام کے لیے. معرف باللام کیا جی؟ جو اسم الف لام کے ساتھ آتا ہے اس کو پکارنے کے لیے کیا لگتا ہے؟ ایھا. اگر مذکر ہو تو، مؤنث ہو تو ایتھا، یا ایتھن نفس المطمئنہ. تو ایھا کس کے لیے آ گیا جی؟ الف لام کے لیے. ایھا الملأ، یہ جو الملأ کا الف لام ہے اس کے لیے ایھا آ گیا. یا اے ایھا الملأ. ملأ کس کو کہتے ہیں جی؟ جس کو دیکھ کے آنکھیں بھر جائیں، سردار کو. تو ملأ اے سردارو. یا ایھا الملأ. وہ بادشاہ یہ خواب کہاں پہ بیٹھا ہوا سنا رہا ہے؟ مال کے اندر سامنے سردار بیٹھے ہوئے. سردار ویسے اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کو سمجھتے ہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں جو رائے ہم دینے لگے ہیں یہ فائنل ہے، ہماری رائے کے آگے کسی کی رائے نہیں. تو اس نے سیانے بندے بٹھائے ہوئے تھے، کچھ چول تو نہیں بٹھائے ہوئے تھے نا. تو اس بادشاہ انہی لوگوں کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں جن کا مشورے کی کوئی قیمت ہو. بڑے یعنی سیانے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے. یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، بتاؤ. فے تے اور یہ مادہ ہے فتیہ یفتہ، غلام ہونا. فتیہ یفتہ کا مطلب ہے غلام ہونا، لڑکا ہونا، نوجوان ہونا. فتن کا لفظ تو گزرا نا جی، آپ نے دیکھا ہے، جس کی جمع تھی فتیانی. حضرت یوسف کے ساتھ کتنے بندے داخل ہوئے تھے؟ تو وہ کون تھے؟ فتیان. 2 لڑکے داخل ہوئے آپ کے ساتھ. تو باب افعال میں آیا افتا یفتی، افتاءً فتویٰ دینا. فتویٰ دینے سے مراد کیا تھا؟ کسی کو فکری طور پہ، ذہنی طور پہ بڑا کر دینا، نوجوان کر دینا، بالغ کر دینا. مطمئن نہیں، ذہنی طور پہ کسی کو بالغ کر دینا. فتویٰ اسی لیے دیا جاتا ہے نا. تو فتویٰ دینا، افتا یفتی، یفتی سے یفتیانی. یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، یفتیانی دو فتویٰ دیتے ہیں.
اور یفتونا سب فتوا دیتے اور تفتونا تم سب فتوا دیتے ہو تفتونا تم سب فتوا دیتے ہو تے فے تے واو نون کیا بنانا ہے امر بنانا ہے علامت مضارع بھی گئی اعرابی نون بھی چلا گیا لیکن کیونکہ یہ باب افعال ہے تو کیا ہوگا جی حمزہ آ جائے گا زبر کے ساتھ افتو ہو جائے گا افتو تم سب مجھے فتوا دو افتو فتوا دو کس کو دو فتوا جی مجھے دو نہیں حالت نصب آ گئی فعل کے ساتھ ضمیر آئی ہے تو کیا بن گئی مفعول بن گئی مجھ کو فتوا دو فتوا دو مطلب کیا جی تعبیر بتاؤ یعنی میرے ذہن کا حل کرو مجھے ذہنی طور پہ اس بارے میں بڑا کر دو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فتوا اسی چیز کے لیا جاتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو تب فتوا لے ہاں جی اب اس فتوے افتونی کیوں کہا اس لیے کہ چول نہیں مارنی فتوا دو ہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ کہا کہ فتوا دو مطلب بات پختہ کرو صحیح نتیجہ نکلے تو ان کو سمجھ آ گئی نا بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فتوا نہیں دیا نا انہوں نے کہا بھائی یہ خواب ایسے ہی ہوا میں ہی ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ تو افتونی فی میں حرف جر افتونی کس بارے میں رؤیا میری خواب کے بارے میں رؤیا کس کو کہتے ہیں جی خواب رؤیا خواب کو کہتے ہیں جو نیند میں دیکھا جائے ٹھیک ہے نا یہ رآ یا را کا ایک مصدر بھی ٹھیک ہے رؤین رؤیتن یعنی خواب میں کوئی چیز دیکھنا تو رؤیا یا یہ یا کیا ہے رؤیا کیا ہے اسم ہے اور یا کیا ہے ضمیر ہے اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مضاف الیہ ہوتی ہے اور رؤیا کیا ہے اس میں تو یہ مضاف بن گیا کس کا خواب میرا خواب رؤیا مضاف بنا تو خواب کس کا خواب رؤیا یا میرا خواب یعنی میرے خواب فی کے بارے میں افتونی مجھ کو بتاؤ مجھ کو فتوا دو یا ایھا الملؤ اے سردارو مجھے بتاؤ رؤیا یا میرے خواب کے بارے میں ان اگر شرط ہو گئی کن تم سب ہو پہلے تعبرون کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لام تعلیل ہے تو اس کے بعد جائے گا کن تم کانا کا اسم کیا ہوا انتم اور خبر کیا ہوئی تعبرون یہ باب نصر سے ہے ابر یعبر ابرن ابر یعبر ابرن کا مطلب کیا ہے جی اس کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا یاد آ جانا ابر یعبر ایک چیز دیکھی دوسری یاد آ یہ کیسے ایک چیز دیکھی نا جی تو دوسری یاد آ گئی ایک مفہوم اس کا یہ ہے جیسے آپ نے سبز پتے دیکھے تو سبز رنگ دیکھا تو آپ کو خوشحالی نظر آ گئی مثلا کہ سبز رنگ کے ساتھ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ کہے جی کہ میں نے فلاں چیز دیکھ کے تو مجھے اس کا نتیجہ یاد آ گیا مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے عبرت کا لفظ جو آیا عبرت حاصل کرو ایک چیز یعنی کہ ایک بندے کا ہاتھ کٹتے دیکھ کے مجھے اپنا نتیجہ یاد آ گیا کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا بھی ہاتھ کٹ جائے گا اچھا کس خواب دیکھ کر خواب سن کر یعنی ایک چیز دیکھ کر دوسری چیز تک جان
خواب دیکھ کر اس کا خواب دیکھ کر اس کے نتیجے تک پہنچ جانا، تعبیر، نتیجے تک خواب سن کے نتیجے تک پہنچ جانا، سزا دیکھ کے نتیجے تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا آپ نے کسی چیز کو دیکھا، سبز رنگ دیکھا تو آپ گنبد خضرا تک پہنچ گئے، کالا رنگ دیکھا تو آپ خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، حجر اسود تک پہنچ گئے۔ تو ایک چیز تو خواب دیکھ کر اس کی تعبیر تک، اس کے نتیجے تک پہنچ جانا، یہ کیا ہے؟ تعبیر۔ تو ابرا یعبرو، ایک اس کا اور باب فتح سے بھی یہ آتا ہے، ابرا یعبر ابرن، یہ ہے کسی ایک جگہ کو عبور کر کے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ دریا کے اس کنارے پہ آپ کھڑے ہیں، اس کو پار کر کے آپ دوسری جگہ پہ پہنچ گئے، تو یعنی آپ اس جگہ کو عبور کر گئے۔ کس چیز پہ آپ کو عبور حاصل ہے جی؟ مجھے انگریزی پہ عبور حاصل ہے، مثلا آپ پوری کی پوری جو لغت ہے اس کو کراس کر گئے، آپ اس کو دیکھ کر گئے ہیں وہاں سے۔ تو خواب سن کر نتیجے پر پہنچنا، یعنی تعبیر بتانا۔ تو ابرا اس نے تعبیر بتائی، اور یعبرو وہ بتاتا ہے، اور تعبرو تم بتاتے ہو، اور تعبرونا سب بتاتے ہیں۔ ان کنتم اگر تم تعبیر بتاتے ہو، تو لرؤیا لام زیر لی، لام جر کے لیے یا کی، کس چیز کی؟ الرؤیا، خواب، اگر تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو، ان کنتم اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، تو افتونی فی رؤیایا، تو پھر میرے، اب یہ ان سے یہاں سے شرط ہے، تو افتونی فی رؤیایا یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، یہ مقدم ہو گیا، یعنی کہ جواب شرط جو ہے وہ شرط سے پہلے آ گیا۔ تو افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو تو پھر مجھے میرے خواب کے اندر اس کی فتویٰ دو۔ بتا سکتے ہو یا اس میں لیے سکتے نہیں ہیں جی، بتاتے ہوں گے نا، ہر شعبے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سارے جو وزیر ہیں یہ بادشاہ کے سامنے ہی بیٹھے ہوتے تھے، اسمبلی ہوگی، ہاں جی، تو عام آدمی تو نہیں ہے، تو اس میں خوابوں والے بھی بیٹھے ہوں گے 10-12، کیونکہ اس زمانے میں، آج ہمارے دور میں خوابوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی نا۔ پہلے تو لوگ خواب آتے تھے، دوسرے دن بیٹھ کے آپس میں بات کرتے تھے، میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس پہ لوگ رائے دیتے تھے۔ ہاں یہ حضرت ابراہیم کو خوابوں کا ذکر قرآن میں آپ کو بہت ملے گا۔ صدقت الرؤیا، رؤیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نہیں ہے؟ جی ہے جی۔ تو خواب تو سچے خواب تو نبوت کا ایک خاصہ ہے، سچے خواب، لقد صدق الرؤیا، تو خوابوں کی ایک اہمیت ہے۔ تو یہ خواب اس نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر ہاں بھائی خواب تعبیریں بتانے والے کدھر گئے سردار، اور تم سب بھی سن لو اور اس خواب کی کوئی تعبیر نکالو۔ وہ اگلی آیت میں کہیں گے جی ہمیں تو اس خواب کو کچھ سمجھ نہیں لگی، ایسے ہی بے تکا ہی خواب ہے، مشکل خواب ہے۔ یہ رؤیا یا یہ یا متکلم کی نسب اور جب تو یا ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس کی رفع کیا ہے، یاد آنا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وقال الملک وقال الملک انی انی ارا سبع با کا بقر کلکلا ہے، سبع بقرات، بقرات قاف موٹا را موٹا، بقرات سمانی، سمانی نن نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے یا آ گئی ہے، نن کے اندر جو نیچے آپ کو تنوین 2 زیریں نظر آ رہی ہیں اس میں نون ساکن ہے، سمانی سمانی یأکلہن سبع، ان ہوگا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اس لیے آگے عین ہے ہلکی ہے، سبع
سبع عجاف عجاف وسبع وسبع سنبلات. سنبلات. سنبلات میں نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون کی جگہ میم پڑھیں گے، اور سنبلاتن کے آگے خا ہے جو ہلکی ہے، اس لیے تے کے بعد جو تن ہے اس کا اظہار ہوگا، سنبلاتن نہیں ہوگا بلکہ سنبلات. سنبلاتن خضر سنبلات خضر وأخر يابسات. وأخر يابسات. یا ایہا الملأ يا أيها الملأ افتونی أفتوني فی في رؤیای رؤياي ان إن کنتم كنتم للرؤیا للرؤيا تعبرون. تعبرون. صدق اللہ العظیم. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.